الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم ایک ہمارے طویل سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے 25ویں مقالے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے سبھی سے محبت، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ قادیانیوں کا ایک شعار ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے سامعین و ناظرین کو آگاہی فراہم کریں گے۔ اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانیت اپنے ذرائع ابلاغ عامہ، وہ ان کا MTA ہو، مسلم ٹی وی احمدیہ جسے کہتے ہیں، یا ان کے پمفلٹ ہوں، کتابیں ہوں، انہوں نے ہر جگہ اپنا یہ شعار لکھا ہوتا ہے: لو فار آل، ہیٹڈ فار نن، المحبت للجمیع، سب کے لیے محبت، لا کراہیت الاحد، اردو، عربی، انگلش، ہر زبان میں۔ تو اب کیا یہ حقیقت ہے یا یہ ایک پراپوگنڈا اور پرچار ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں، اور حقیقت واقعاتی اس کے خلاف ہے؟ کیونکہ قادیانیت کے بانی اور اس کے زعماء، ان کے ہاتھوں آغاز ہی سے ان کی تربیت ایسی ہوئی، سبھی کے لیے نفرتیں، محبت صرف اپنے بھائی بندوں کے لیے۔ یہ ہے اصل حقیقی شعار جو ان کا ہونا چاہیے۔ کیا؟ سبھی کے لیے نفرتیں، محبت صرف اپنے بھائی بندوں کے لیے۔ اسی امر کا بیج روز اول سے ابنائے قادیانیت کے دلوں میں بویا جاتا ہے، اور یہی بوجھ اور یہی بیج ان کے اندر پھلتا، پھیلتا اور پھولتا، اور پھر اسی کی آبیاری بھی کی جاتی ہے۔ وہ کیا کہ سبھی سے نفرت اور محبت صرف اپنے بھائی بندوں سے۔ اور اسی چیز کی آبیاری بھی یہ جماعت ہمیشہ کرتی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو کتاب، سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور مسلمان اہل علم، ان سب سے دور رکھتی ہے، اور ان سب کی کتابوں سے بھی دور رکھتی ہے، بلکہ جملہ آسمانی تعلیمات اور ان کے نظریات وہ آپس میں متصادم ہیں، جس پہ مستقل ہم اپنے کئی مقالے لکھ چکے ہیں۔ لہذا حق یہ ہے کہ قادیانیت کا اصلی اور واقعی شعار یہ ہے کہ نفرتیں سبھی کے لیے، محبت صرف اپنے بھائی بندوں کے لیے۔ ابھی مثال کے طور پہ ہم ایک نظریے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
قادیانیت کا ایک معروف نظریہ ہے جسے وہ ذل و بروز کہتے ہیں، نظریہ ذل و بروز، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 2 دفعہ ہم مبعوث کریں گے، 2 بعثتیں آپ کی، کسی کتاب میں نہیں، کسی آیت قرآن میں نہیں، کسی حدیث نبوی میں نہیں۔ اب کیا ہوگا کہ پہلی بار تو آپ اولین میں آئے، صحابہ کرام میں آئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پرورش پائی، پھر اس کے بعد نبوت کا اعلان ہوا اور تعلیمات امت کو دیں۔ یہ ہے پہلی بعثت آپ کی۔ اور دوسری بعثت کیا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بروز میں، یعنی اس کی شکل میں نمودار ہوئے۔ اب آپ غور سے سنیں کہ یہ بات کہ ایک شخص 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 100 سال پہلے اس دنیا میں تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ ایک دوسرے شکل کے بروز میں یا صورت میں آتا ہے۔ یہ نظریہ نہ اسے عقل تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی نقل میں اس کا بیان ہے، نہ کتاب میں، نہ سنت میں، نہ اللہ کی ان پہلی کتابوں میں جنہیں صحف انبیاء کہا جاتا ہے، بلکہ اس نظریے کی بنیاد عقل و نقل کے برخلاف پتہ نہیں کس چیز میں رکھی گئی ہے۔ ہاں، ہندوؤں کے ہاں ایک نظریہ ہوتا تھا جسے تناسخ وہ کہتے ہیں، البتہ کسی آسمانی دین میں ایسے نظریے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اس پہ مستقل ہمارا ایک مقالہ ہے، انہی مقالات مکیہ میں ایک غیر اسمانی نظریہ ذل و بروز۔ ہم اپنے آج کے اس مقالہ میں جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، تمہید کے طور پہ ہم محبت اور نفرت، یہ جو 2 امر ہیں، ان کے مفہوم کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ محبت کیا چیز ہے اور نفرت کیا چیز ہے، جسے عربی میں حب اور کراہیت کہتے ہیں، یا المحبہ والکراہیہ یہ بھی کہتے ہیں۔ تو محبت یہ اندر کا فعل ہے، جیسے ایمان دل سے انسان لاتا ہے، ایسے ہی محبت نہ زبان کا فعل ہے، نہ ہاتھوں کا فعل ہے، نہ ہی ظاہر میں سے کسی عضو کا فعل ہے، بلکہ یہ دل کا فعل ہے۔ اسی طرح کسی سے نفرت کرنا اور اسے ناپسند کرنا یہ بھی اندر کا فعل ہے۔ یہ دیکھیں کس قدر معقول چیز ہے، اور ہر انسان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ محبت اور نفرت دونوں افعال قلوب میں سے ہیں، دل کے فعل سے ہیں، یہ انسان کے اندر کی 2 باتیں ہیں۔ ظاہری اعضاء ان کے اعمال نہیں، کہ ایک آدمی کے ہاتھ میرے محبت کر رہے ہیں، پاؤں محبت کر رہے ہیں، کان محبت کر رہے ہیں، کان سنتے ہیں، دل محبت کرتا ہے، زبان بولتی ہے اور دل نفرت کرتا ہے۔ تو اتنی بات تو سب سے پہلے تمہیداً آپ سمجھیں کہ یہ دونوں فعل دل کے ہیں، اور یہ دونوں فعل اعمال نہیں اخلاق ہیں۔ یہ بھی بات آگے سمجھ لیں کہ اخلاق خلق کی جمع ہے، جیسے بہادری، عفت، صدق، شجاعت، یہ اخلاق ہیں، اور یہ انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ حسد، بغض، یہ سب اندر کے اخلاق ہیں، اعضاء اور ظاہری اعمال نہیں۔
زبان تو صرف اظہار ایمان کرتی ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، زبان اظہار محبت کرتی ہے، محبت اندر ہوتی ہے، زبان اظہار نفرت کرتی ہے، نفرت اندر ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دل سے کسی سے محبت نہیں کرتا، زبان سے کہے، دل سے وہ کسی کو برا سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے، مگر زبان سے اس کے الٹ۔ تو یہ ایسے ہو سکتا ہے، زبان دل کی مخالفت کر سکتی ہے۔ تو گویا محبت اور نفرت دل کے فعل ہیں۔ پھر دوسری، یہ پہلی بات یاد رکھیں تمہید کے طور پہ۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر محبت وہ قابل تعریف نہیں ہوتی، قابل حمد نہیں ہوتی، محمود نہیں ہوتی۔ ایک آدمی محبت کرتا ہے چوری سے، گالی گلوچ سے، کبر سے، لوگوں پہ تعلی کرنے سے، لوگوں پہ ظلم سے، تو کیا یہ محبت قابل تعریف ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور نہ ہی ہر ایک سے محبت قابل تعریف ہے۔ ایک آدمی چوروں، ڈاکوؤں، ظالموں، لٹیروں سے محبت کرتا ہے تو یہ کلمہ ہی غلط ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، غیر انسانی اور غیر فطری جملہ ہے۔ تو لہٰذا محبت بذات خود نہ محمود ہے اور نہ ہی مذموم۔ ہاں، کبھی محبت قابل تعریف ہوتی ہے، جیسے اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، اعمال خیر سے محبت، انسانوں کو نفع پہنچانے سے محبت، اللہ کی طاعات سے محبت، اور جتنے بھی اخلاق فاضلہ ہیں ان سب سے محبت، رحمان سے محبت، ایمان سے محبت۔ اسی طرح نفرت جو ہے، یہ بھی ہر نفرت بری نہیں ہوتی۔ ایک آدمی فسق و فجور سے نفرت کرتا ہے، ایک آدمی ظلم اور سرکشی اور ضعیفوں پر طاغوت بننے سے نفرت کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کی نافرمانی سے نفرت کرتا ہے۔ تو کہاں گیا یہ بات کہ ہر نفرت بری ہے؟ تو کبھی محبت قابل تعریف ہوتی ہے اور کبھی قابل مذمت۔ خیر سے محبت قابل تعریف ہے، شر سے محبت قابل مذمت ہے۔ اسی طرح نفرت، برائی سے نفرت قابل تعریف ہے، اور اچھائی سے نفرت، اچھے اخلاق سے نفرت کرنا، اچھے لوگوں سے، صالحین کی صحبت سے، تو یہ چیز قابل تعریف نہیں ہے بلکہ یہ مذموم ہے۔ اگر ایک آدمی نفرت کرتا ہے برے لوگوں سے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر وہ محبت کرتا ہے صالحین سے تو یہ اپنی جگہ اچھی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خود قرآن یہ فرما رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے لوگو جانو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات ماننا شروع کر دیں، جیسے تم چاہو وہ کہیں کہ کرتے رہو، تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنایا ہے ایمان کو، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے قابل نفرین اور قابل نفرت بنایا ہے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں۔ تو گویا وہ لوگ ہرگز ہدایت پہ نہیں جو کہیں کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو قابل تعریف چیزوں سے،
قابل تعریف اشخاص سے، قابل تعریف صفات سے محبت کریں، اور قابل مذمت صفات سے نفرت کریں۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں تمہید کے طور پہ کہ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ تیسری بات تمہید کے طور پہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت سے موصوف انسان اس وقت محترم ہیں جب ان کی محبت جائز ہو۔ اگر محبت ناجائز ہے تو وہ نہ اللہ کو محبوب ہیں لوگ اور نہ ہی مخلوق کو۔ نہ لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں جو محبت غلط کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ انہیں پسند کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ محبت اور نفرت ہر ایک کے اسباب ہوتے ہیں۔ کیوں محبت کی جائے، کیوں نفرت کی جائے، تو اس کے اسباب و عوامل ہیں، اور پھر کچھ عناصر بھی ہیں۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں مثلا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے، دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے کہ میں اس کے احکام کی اطاعت کروں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے شیطان سے نفرت ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کے اسباب و ذرائع اور نشانات کیا ہیں کہ مجھے اس کے فعل سے اور اس کی اطاعت سے نفرت ہو۔ تو قادیانیت کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ ان کے ہاں محمود محبت یعنی قابل تعریف محبت، اس کے اسباب بکثرت ہیں یا مذموم نفرت کے۔ اب آپ دیکھیں، محبت محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے۔ اسی طرح نفرت اور کراہیت اللہ نے خود فرمایا یہ صحابہ کی صفات ہیں، کر رہا کہ انہیں ناپسند ہے، انہیں نفرت ہے۔ کس سے؟ کفر والفسوق، کفر سے، بے حیائی بدکاری سے، اور اللہ کی نافرمانی سے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا قادیانیت میں محمود محبت کے اسباب پائے جا رہے ہیں یا نہیں؟ پھر مذموم جو نفرت ہے اس کے اسباب ہیں۔ تو اگر ہم اس کا علم کی روشنی میں اور تعلیمات اور قادیانی تصریحات کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پروان چڑھتی ہے، ان کے زعماء کی کیا تعلیمات ہیں، ان کی نشو و نما میں نفرتیں ہیں مذموم یا محبتیں؟ کیا وہ محمود محبت کے اسباب اختیار کر رہے ہیں یا وہ اہل ایمان اور اہل صلاح اور خالص اہل ایمان سے نفرتوں کے اسباب اختیار کر رہے ہیں؟ محبت کے اہم اسباب حضرت انسان میں کیا ہیں کہ وہ متواضع ہو، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، دوسروں کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بچھا دے، عجب پسندی اس میں نہ ہو، یعنی اپنی تعظیم نہ ہو بلکہ دوسروں کی تعظیم کرے، پھر اس کے اندر دوسروں کی تحقیر نہ ہو، پھر دوسروں کی تضلیل بھی نہ ہو، پھر تکفیر بھی نہ ہو۔ یہ آپ یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلم معاشرے میں اس معاشرے کے بنیادی ضابطے اور اصول ہیں۔
کیا کہ تواضع ہو، عجب پسندی نہ ہو، تعظیم ہو، دوسروں کی تحقیر نہ ہو، کسی شخص کو بغیر گمراہی کے اسباب کے گمراہ نہ کہا جائے، کسی انسان کو جو ایمان والا ہے، جو اللہ رسول کو ماننے والا ہے، اس کی تکفیر نہ کی جائے بغیر اسباب کفر کے۔ تو یہ اہم ترین عناصر ہیں محبت اور نفرتوں کے، اور یہی اسلام نے تعلیم دی کہ تم تواضع اختیار کرو، اور من تواضع اللہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے سر بلند کریں گے۔ اور اسلام نے منع کیا کسی کو گمراہ کہنے سے، کسی کو کافر کہنے سے، اور کسی کی تبدیع، تضلیل، تکفیر۔ یہ اہم اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اہل علم کا یہ اہم شرعی فریضہ ہے کہ وہ امت کے اندر ایمانیات کی فضا قائم کریں، امت کے اندر تکفیر و تضلیل کی فضا قائم نہ کریں۔ اور مسلمان امت کے اہل علم کا شروع سے ہی یہ شیوا رہا کہ انہوں نے اپنے مابین معمولی آرائے کے اختلاف کو کوئی مبالغہ آمیزی نہیں اس میں کی۔ اب اس کے برعکس اگر ہم مرزا غلام محمد قادیانی کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، یا اس کا ہمیں اولین تعارف جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے، دیکھیں غور سے، سب سے پہلا دیکھیں قادیانی جماعت کا پہلا تعارف کیا ہے کہ اپنے رئیس کو یا اپنے امیر کو وہ امیر المومنین کہتی ہے، حالانکہ وہ تو ایک مخصوص جماعت کا امیر ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ امیر القادیانیین تو صحیح ہے، رئیس الجماعہ القادیانیہ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص جو ایک حزب کا، ایک جماعت کا اور مخصوص لوگوں کا امیر ہے، وہ امیر المومنین کیسے ہوا؟ پھر وہ اسے خلیفۃ المسیح کہتی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مسیح حق حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، جن کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، پھر اللہ انہیں اتاریں گے۔ ان کا نام متعین ہے، وہ هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہیں جو ایک بار اس دنیا میں آئے، پھر بل رفعہ اللہ، انہیں اللہ نے اٹھا لیا، اور پھر ان کے بارے میں رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ یہ ہیں مسیح موعود۔ اب آپ دیکھیں، اپنی جماعت کے بڑے کو امیر المومنین اور اپنی جماعت کے بانی کو مسیح موعود۔ اب وہ کیسے مسیح موعود ہیں؟ ان کا نام تو مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مسیح موعود، مسیح برحق کا نام مسیح، اور ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ۔ اب یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا نام یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، بلکہ خود انہوں نے کہا کہ میرا نام غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اپنے والد کا نام بتایا، ان کا نام مرزا غلام مرتضیٰ ہے، اور ان کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ مسیح موعود ہوئے، جبکہ نہ ان کے حضرت مسیح کے موعود جو ہیں ان کے تو والد ہی نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے کیوں قرآن میں کہا کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے؟ خلقہ من تراب، تم کہتے ہو کہ اللہ نے کیسے اسے بغیر باپ کے بنایا؟ دیکھو آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، نہ ماں نہ باپ۔ تو یہ بات دیکھیں کس قدر زیادتی
اسلام کے ساتھ ہے اور مسلمان امت کے عقائد کے ساتھ ہے۔ اب پھر یہ دیکھیں کہ دنیا کے وہ مسلمان جو جناب رسول اللہ کے امتی ہیں روز اول سے اور آج تک اسی سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ سبھی کے سبھی ایک امت ہیں۔ اس امت مسلمہ کے بارے میں مرزا بشیر الدین محمود جو بیٹے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے اور اس کے خلیفہ ثانی ہیں، وہ کیا خطاب فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے امت محمدیہ کے بارے میں نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے وہ جریدہ فضل، الفضل ایک ان کا اخبار ہے، اس کی 19ویں جلد اور نمبر 3 میں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود یعنی اپنے والد کے بارے میں کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ اس کے الفاظ ہیں، اس امت کے، اس جماعت کے جو کہتے ہیں کہ لو فار آل، سب کے لیے ہم محبت رکھتے ہیں۔ وہ پوری امت مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف وفات مسیح یا چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے یعنی امت مسلمان سے اختلاف ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ قوم ہے جو کہتی ہے کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور امت قادیانیہ کا، ہمارا اور احمدیوں کا ہر چیز میں اختلاف ہے۔ اب یہ بانی قادیانیت اور قادیانیت کے دوسرے خلیفہ اپنے والد صاحب کی تعلیمات کے بارے میں انسانوں کو نہیں، اپنے ان خاص لوگوں کو بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہاں گیا قادیانیت کا یہ دعویٰ کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے؟ ہاں، یہ سبھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ کس چیز میں؟ اللہ میں۔ گویا کہ اللہ کی ذات میں بھی وہ ہم سے علیحدہ، رسول اللہ کی ذات میں بھی علیحدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں بھی علیحدہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود اور قادیانیت کے دوسرے خلیفہ کا قول ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس تصریح کے بعد کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سبھی سے محبت کرتے ہیں؟ پھر آگے وہی مرزا بشیر الدین محمود اپنے اسلام کو اور ہم مسلمان امت کے اسلام کو کیسے علیحدہ اور جدا بتا رہا ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو کیا ہدایات دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم اپنے امتیازی نشانوں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ قادیانیوں کو ان کا خلیفہ کہہ رہا ہے۔ تم ایک برگزیدہ نبی کو مانتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور انہیں ہی آخری نبی مانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ تم ایک برگزیدہ نبی کو مانتے ہو
اور تمہارے مخالف یعنی ہم مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں۔ واقعی ہم پوری امت مسلمہ مرزا غلام احمد قادیانی کی منکر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ حضرت کے زمانہ میں ایک تجویز ہوئی کہ احمدی اور غیر احمدی، احمدی سے مراد وہ قادیانیوں کو لے رہا ہے اور غیر احمدیوں سے مراد ہم مسلم امت کو لے رہا ہے، مل کر تبلیغ کریں۔ اب آپ دیکھیں، مگر حضرت نے یعنی مرزا غلام احمد قادیانی بانی قادیانیت، انہوں نے فرمایا کہ تم کون سا اسلام پیش کرو گے؟ کیا جو تمہیں خدا نے نشان دیے، جو انعام خدا نے تم پر کیا، تم اسے چھپاؤ گے؟ یعنی جب تم مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کے نبی کی بات کرو گے، ان کے قرآن کی بات کرو گے، ان کی حدیث کی دعوت دو گے، تو گویا کہ تم اپنے نبی کو چھوڑ رہے ہو اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہو۔ لہذا قادیانیت کی یہ جو تصریح ہے، یہ دراصل ان کے حقیقی چہرے کو نمایاں کر رہی ہے کہ واقعی قادیانیت امت مسلمان سے الگ امت ہے۔ لہذا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ تم کیسے یہ دعوے کرتے ہو کہ محبت سبھی سے اور نفرت کسی سے نہیں، بلکہ تم تو اسلام کے بھی منکر ہو، اس اللہ کے بھی منکر ہو جس کو مسلمان امت مانتی ہے، اس رسول، اس نماز، اس قرآن اور اس زکوٰۃ اور پورے نظام کے تم منکر ہو جسے مسلمان امت مانتی ہے۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم سبھی سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے نفرت نہیں کرتے؟ تو انشاءاللہ اب ہم آہستہ آہستہ بالترتیب ایک ایک وہ امر بتائیں گے قادیانیت کا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سبھی سے نفرت کرتے ہیں، صرف محبت ان کی اپنے بانی اور اپنی جماعت کے زعماء اور اپنے بھائی بندوں سے ہے، دیگر مسلمانوں سے نہیں، نہ ہی دیگر انسانوں سے ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی مزید تفصیل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔